صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. دو جہاں کے سلطان سرور ذیشان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے. مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے. جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی
یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. حضرت سیدنا ثابت بنانی قدس سرہ النورانی کے بارے میں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم عالیہ نقل فرماتے ہیں کہ آپ روزانہ ایک بار ختم قرآن فرماتے تھے، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ہمیشہ دن کو روزہ رکھتے اور ساری رات قیام یعنی عبادت فرماتے. جس مسجد سے گزرتے اس میں 2 رکعت تحیت المسجد یہ ضرور پڑھتے. تحدیث نعمت کے طور پر فرماتے ہیں، میں نے جامع مسجد کے ہر ستون کے پاس قرآن پاک کا ختم اور بارگاہ الہی عز و جل میں گریہ کیا ہے. نماز اور تلاوت قرآن سے آپ کو بے حد اور خصوصی محبت تھی. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پر ایسا کرم ہوا کہ بڑا رشک آتا ہے. چنانچہ وفات کے بعد دوران تدفین اچانک ایک اینٹ سرک کر اندر چلی گئی. لوگ اینٹ اٹھانے کے لیے جب جھکے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے ہیں. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے گھر والوں سے جب معلوم کیا گیا تو شہزادی صاحبہ نے بتایا کہ والد محترم علیہ رحمت اللہ الاکرم روزانہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ عز و جل اگر کسی کو وفات کے بعد قبر میں نماز پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے تو مجھے بھی مشرف فرمانا. منقول ہے کہ جب بھی لوگ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار کے قریب سے گزرتے تو قبر انور سے تلاوت قرآن کی آواز آتی تھی. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ماہ رمضان کی جیسے ہی آمد ہوتی ہے رحمتوں کی چھما چھم برسات ہوتی ہے، اور پورا سال نیکیوں کی طرف رغبت نہ کرنے والے بھی مسجدوں کا رخ کرتے ہیں. پورا سال جس گھر میں تلاوت قرآن کا معمول نہیں ہوتا ان گھروں میں بھی قرآن پاک پڑھنے کی اور اس کی تلاوت کی ترکیب بننا نظر آتی ہے. اے کاش ان بزرگوں کا صدقہ نصیب ہو جائے اور ہمیں پورا ہی سال قرآن پاک کی تلاوت کی سعادت نصیب ہو جائے. اور یقیناً کئی اس میں ایسے بھی ہوتے ہوں گے جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو جب قرآن پڑھتا دیکھتے ہوں گے تو حسرت کرتے ہوں گے کہ کاش ہم بھی قرآن پڑھنا سیکھ لیتے. کہ قرآن پڑھنا یہ کس قدر برکت کا کام ہے کہ قرآن پاک اللہ رب الانام عز و جل کا مبارک کلام ہے. اس کا پڑھنا، پڑھانا، سننا، سنانا یہ سب ثواب کا کام ہے. قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے. چنانچہ خاتم المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھے گا اس کو 1 نیکی ملے گی جو 10 کے برابر ہوگی. میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے. تلاوت کی توفیق دے دے الہی، تلاوت کی توفیق دے دے الہی، گناہوں کی ہو دور دل سے سیاہی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. تو اے عاشقان رمضان، اس قرآن سے محبت کیجیے. یہ قرآن شفاعت کر کے جنت میں لے جائے گا. چنانچہ حضرت سیدنا
انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم و رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جس شخص نے قرآن پاک سیکھا اور سکھایا اور جو کچھ قرآن پاک میں ہے اس پر عمل کیا، قرآن شریف اس کی شفاعت کرے گا اور جنت میں لے جائے گا۔ الہی خوب دے دے شوق قرآن کی تلاوت کا، الہی خوب دے دے شوق قرآن کی تلاوت کا، شرف دے گنبد خضرا کے سائے میں شہادت کا۔ اے کاش ہمیں درست قرآن پاک پڑھنا نصیب ہو جائے۔ اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی آج برکتیں ہیں کہ دنیا میں لاکھوں لاکھ ایسے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں ہیں کہ جنہوں نے بلا مبالغہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ کر ہی قرآن پاک سیکھا۔ آج نہ جانے کتنا اور مزید علم حاصل کر کے کہاں کہاں کس کس منصب پر پہنچے۔ تو ہمیں اس کار خیر کو جاری رکھنا چاہیے کہ کتنا بڑا اجر و ثواب کا ذریعہ ہے کہ ذوالنورین جامع القرآن حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، تاجدار مدینہ منورہ سلطان مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن مبین کی ایک آیت سکھائی اس کے لیے سیکھنے والے سے دگنا ثواب ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، خاتم المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے قرآن عظیم کی ایک آیت سکھائی، جب تک اس آیت کی تلاوت ہوتی رہے گی اس کے لیے ثواب جاری رہے گا۔ تلاوت کا جذبہ عطا کر الہی، تلاوت کا جذبہ عطا کر الہی، معاف فرما میری خطا ہر الہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبو الی اللہ استغفر، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہاں پر امیر اہل سنت بارہا کچھ اس طرح کے مدنی پھول ارشاد فرماتے ہیں، دل پہ چوٹ بھی لگتی ہے کہ واقعی دنیا کا علم حاصل کرنے کے لیے لوگ کس کس طرح کے جتن کرتے ہیں، کہاں کہاں کا سفر کرتے ہیں، کتنے لاکھوں لاکھ روپے اس پر خرچ بھی کیے جاتے ہیں، لیکن نہیں سیکھتے تو قرآن نہیں سیکھتے۔ اپنی اولاد کو بھی اگر نہیں سکھاتے تو دین کی تعلیم نہیں سکھاتے، بلکہ معاذ اللہ جو گھر میں سب سے زیادہ شرارتی ہو یا کند ذہن ہو، پڑھتا نہ ہو اسکول وغیرہ میں، تو اس کو مدرسے میں بھیجا جاتا ہے کہ اس کو مدرسے میں داخل کرا دیا جائے۔ تو کاش ہمیں اس قرآن سے محبت ہو، نہ صرف خود قرآن پڑھنے والے بنے بلکہ اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دلائیں، انہیں وقتاً فوقتاً پوچھتے بھی رہیں۔ جی ہاں، یہ بھی بہت ضروری ہے کہ بعض قرآن پاک حفظ تو کرا لیتے ہیں لیکن پھر اس طرح توجہ نہیں دیتے، اور بچے جو ہے وہ اکثر ان سے قرآن پاک بھلا دیا جاتا ہے۔ اس ضمن میں بھی میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت یہی فرماتے ہیں کہ جو بھی حافظ قرآن ہو کم از کم روزانہ ایک پارہ یہ تلاوت کا معمول بنائے تاکہ یہ قرآن پاک اس کے پاس محفوظ رہ سکے، اور اپنے گھروں میں قرآن پاک کی تعلیم کو عام کرائیں۔ اللہ نے توفیق دی، دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ قائم کرائیں۔ جی ہاں، آج الحمدللہ ملک میں کم و بیش 2063 کے قریب مدارس المدینہ، یہ کم و بیش 1,01,000 مدنی منوں اور مدنی منیوں کو قرآن پاک کی مفت تعلیم دے رہے ہیں۔ یہ اتنا ہزار اس میں قاری صاحبان، استاد، معلمات یہ فی سبیل اللہ قرآن پاک کی تعلیم عام کر رہے ہیں۔ تو آپ بھی ہمت کیجئے اور سنیے وہ روایت سنیے کہ جس میں مدنی منع جہاں قرآن پاک پڑھتے ہیں اس بستی میں اللہ تبارک و تعالی کس قدر برکتیں نازل فرماتا ہے۔ چنانچہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی
دامت برکاتہم عالیہ نقل فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل زمین والوں پر عذاب کرنے کا ارادہ فرماتا ہے، لیکن جب بچوں کو قرآن پاک پڑھتے سنتا ہے تو عذاب کو روک لیتا ہے۔ کہ اللہ کی کیسی رحمتیں ہیں، کیسی رحمتیں ہیں کہ ہم نے تو خطاؤں میں کوئی کمی نہ کی، گناہوں کا بازار کوئی ٹھنڈا نہیں کیا، دن بدن نت نئے انداز سے قرآن گناہوں میں مبتلا اپنے آپ کو رکھتے نظر آتے ہیں، لیکن اللہ کی رحمتیں دیکھیے کہ کس طرح سے رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، ہمارے گناہوں پر گرفت نہیں فرمائی جا رہی۔ اور ماہ رمضان کا یہ مبارک مہینہ جو ہم کو نصیب ہوا، ہم غور کریں اور سوچیں کہ آج اس کا پہلا عشرہ یہ رخصت ہونے میں صرف چند گھڑیاں رہ گئیں۔ کیا جوش تھا، جذبہ تھا، اور اس عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جہاں ہزاروں اسلامی بھائی معتکف ہوئے، کتنا جذبہ تھا کہ ہم 30 دن کا اعتکاف کریں گے۔ تو 30 دن کا اعتکاف کرنے والوں کے 10 دن تو دیکھیں یوں ہی گزر ہی گئے، دیکھتے ہی دیکھتے آنن فانن چلے گئے۔ تو یہ رمضان بہت تیزی سے گزرتا جا رہا ہے۔ خوش نصیب عاشقان رمضان، عاشقان قرآن، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، تراویح میں قرآن سن رہے ہیں، تہجد میں قرآن سن رہے ہیں، گھروں میں قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ ہم غور کریں اور سوچیں کہ اللہ کے اس مقدس کلام کو، کہ جس کو دیکھنا عبادت، جس کو چھونا عبادت، جس کو چومنا عبادت، جس کو پڑھنا عبادت، یہ ساری برکتیں حاصل ہو رہی ہیں، لیکن کیا میرا ایسا جذبہ ہے، میرا ایسا شوق ہے؟ میں گڑ گڑایا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ، زندگی تو یوں ہی غفلت میں گزار دی، غفلت میں گزار دی۔ دنیا کا علم، فنون سیکھنے کے لیے تو رات دن کوششیں کی، نہیں سیکھا تو دین کا علم نہیں سیکھا، نہیں سیکھا تو قرآن پڑھنا نہیں سیکھا۔ مولا میری خطاؤں کو معاف فرما دے، اور جو بقیہ زندگی ہے اے مولا کچھ ایسا کرم ہو جائے کہ سنتوں بھری زندگی نصیب ہو جائے، عاشق قرآن بن جائیں، عاشق نماز بن جائیں، سنتوں سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ اے کاش ماہ رمضان کا صدقہ ہمیں نصیب ہو جائے، اور جو ہماری بقیہ زندگی ہے اللہ تعالی شریعت و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کل جمعرات ہے، اور ہر جمعرات کو دعوت اسلامی کا ہفتہ اور اجتماع ہوتا ہے۔ ماہ رمضان میں یہ اجتماع عصر سے مغرب ہوتا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل مدنی چینل پر بھی کل یہ ہفتہ اور اجتماع براہ راست ہوگا، اور ماہ رمضان میں انشاءاللہ عز و جل عصر سے مغرب جو ہے وہ نگران شورا یہ سنت و برا بیان فرماتے ہیں، جو براہ راست مدنی چینل پہ بھی ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے۔ تقریباً 6:15 بجے کے آس پاس یہ بیان جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، پھر ذکر بھی ہوتا ہے، میرے علیہ سنت دعا بھی فرماتے ہیں۔ تو کل کے اجتماع کی بھی دعوت آپ کو پیش کرتا ہوں۔ آئیے آخری لمحات میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض پیش کریں، گناہوں سے معافی مانگیں۔ رب کی رحمت بہت بڑی ہے، ضرور کرم ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلو۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہم رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہم ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور یا رب المصطفیٰ یا رب الانبیاء یا رب الصحابہ یا رب التابعین یا رب الاولیاء مولا کریم تیرے کروڑ ہا کروڑ احسان کہ تو نے ہمیں ماہ رمضان عطا کیا. دیکھتے ہی دیکھتے عشر رحمت ہم سے رخصت پر ہے. اے مولا اس ماہ مبارک کو پانے کے باوجود بھی ہم غفلتوں سے باز نہ آئے, سستیوں سے باز نہ آ سکے, گناہوں سے باز نہ آ سکے. مولا زندگی کا ایک اور ماہ رمضان ہم سے رخصت ہوتا جا رہا ہے. ہمیں نہیں معلوم کہ اب تک ہونے والے مغفرت یافتہ خوش نصیبوں میں ہمارا نام بھی شامل ہے یا نہیں. اے مولا ماہ رمضان کے عشر رحمت کی ان آخری مبارک گھڑیوں کا واسطہ ہم سب کی بے حساب بخشش فرما دے, ہماری مغفرت فرما دے, ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اے مولا کریم ملک میں بے شمار مقامات پر افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے. مولا قبولیت کی گھڑیاں شروع ہو چکی. تیرے بے شمار بندے مدنی چینل کے ناظرین تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں. اے مولا ان میں جو بیمار ہیں ہمارے سارے مریضوں کو اچھا کر دے. یا اللہ ہماری تکلیفیں بیماریاں دور فرما دے. جن کے ماں باپ بیمار ہیں مولا انہیں شفا دے دے. جن کے بھائی بہن بیمار ہیں مولا شفا دے دے. جن کے بال بچے بیمار ہیں مولا انہیں شفا دے دے. اے مولا ہمارے سارے مریضوں کو اچھا کر دے. ہمارے قرضے دور ہو جائیں, ہماری بے روزگاریاں دور ہو جائیں. یا اللہ ہمارے گھریلو ناچاکیاں دور ہو جائیں. ہمارے گھروں کو امن و سکون کا گہوارہ بنا دے. مولا کریم ہمارے رزق حلال میں برکت عطا فرما. کاروباری مشکلات ہماری آسان کر دے. یا اللہ ہمیں مخلوق کی محتاجی سے بچا لے. دنیا بھر میں جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں مولا ان سب کی پریشانیاں دور فرما, ان سب کی مشکلات کو آسان کر دے. یا اللہ عشر رحمت کی رخصت ہے مولا. افسوس ہم نے اس عشرے کی قدر نہ کی. مولا اس عشر رحمت کو ہم سے راضی فرما دے. یا اللہ ہم سب کو بخش دے, ہم سب کو بخش دے. مولا اپنی رحمت کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرما دے. یا اللہ ہمیں عبادت گزار بنا دے. یا اللہ ہمیں تہجد گزار بنا دے. اے مولا ہمارے دلوں کو عبادت میں کی طرف مائل فرما دے. اے اللہ ہم سب سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا. کبھی بھی ہم سے ناراض نہ ہونا. اے مولا کبھی بھی ہم سے ناراض نہ ہونا. معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب. معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب. ہو مغفرت پے سلطان انبیاء یا رب. ہو مغفرت پے سلطان انبیاء یا رب. گناہگار طلبگار
رب معاف کر دینا، سہ پاؤں گا سزا یا رب میں کر کے توبہ پلٹ کر گناہ کرتا ہوں، میں کر کے توبہ پلٹ کر گناہ کرتا ہوں، یا خدا ماہ رمضان کے صدقے سچی توبہ کی توفیق دے دے، میں کر کے توبہ پلٹ کر گناہ کرتا ہوں، میں کر کے توبہ پلٹ کر گناہ کرتا ہوں، حقیقی توبہ کا کر دے شرف عطا یا رب، حقیقی توبہ کا کر دے شرف عطا یا رب، حقیقی توبہ کا کر دے شرف عطا یا رب، گناہ گار طلبگار عفو و رحمت ہے، گناہ گار طلبگار عفو و رحمت ہے، عذاب سہنے کا کس میں ہے حوصلہ یا رب، ہماری بگڑی ہوئی عادتیں نکل جائیں، ہماری بگڑی ہوئی عادتیں نکل جائیں، ملے گناہوں کے امراض سے شفا یا رب، ہمیشہ ہاتھ بھلائی کے واسطے اٹھے، ہمیشہ ہاتھ بھلائی کے واسطے اٹھے، بچانا ظلم و ستم سے مجھے صدا یا رب، بچانا ظلم و ستم سے مجھے صدا یا رب، بچانا ظلم و ستم سے مجھے صدا یا رب، ہے کچھ اشرائے رحمت کا قریب اب ہے، کچھ اشرائے رحمت کا قریب اب عطا ہو ماہ رمضان کا،
حبیب کے جلووں میں خاتمہ یا رب تیرے حبیب کے جلووں میں خاتمہ یا رب تیرے حبیب کے جلووں میں خاتمہ یا کریم عشرائے رحمت دیا کرم سے اب عذاب دور ہو رحمت سے قبر کا یا رب عذاب دور ہو رحمت سے قبر کا رب عذاب دور ہو رحمت سے قبر کا اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر کروں گا کیا جو چنا راز ہو گیا یا رب کروں گا کیا جو چنا راز ہو گیا یا رب کروں گا کیا جو چنا راز ہو گیا یا رب کروں گا کیا جو چنا راز ہو گیا یا رب گناہ بے عدد الجرم بھی ہے لا تعداد گناہ بے عدد الجرم بھی ہے لا تعداد کرف سے ہے نہ سکو کا کوئی سزا یا رب معاف کر دینا سے ہے پاؤں گا سزا یا رب معاف کر دینا سے ہے پاؤں گا سزا رب ہے کوچ عشرائے رحمت کا القریب اب ہے کوچ عشرائے رحمت کا القریب اب ہے کوچ عشرائے رحمت کا القریب اب آتا ہوگا ماہ رمضان کا عطا یا رب عطا ہوگا ماہ رمضان کا عطا یا رب عطا ہوگا ماہ رمضان
جھولیاں منگ تو کیا خدا یا رب کرم سے جھولیاں منگ تو کیا خدا یا رب تو لینا حشر میں عطار کے عمل مولا بلا حساب ہی تو اس کو بخشنا یا رب بلا حساب ہی تو اس کو بخشنا یا رب ہے کچھ عشرائے رحمت کا قریب ہے کچھ عشرائے رحمت کا علی محمد۔ باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے۔ باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے۔ باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ عاشقان رسول متوجہ ہوں، اللہ عز و جل کی رضا کے لیے اذان کا احترام کرتے ہوئے گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دیجیے اور ڈھیروں نے کیاں کمائیے۔ اللہ